ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين بالأسحار وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله تعالى في مقام آخر قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق الأمين والنبيين والشهداء والصالحين والصديقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر إن الصدق بر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الكذب فجور وإن الفجور يهدي إلى النار صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، عزیز بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، قرآن کریم کی چند آیات اور احادیث نبویہ میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات آپ حضرات کی خدمت میں پڑھے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی انہی آیات اور احادیث کی روشنی میں صحیح کلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو پھر ان تمام باتوں پر عمل کی سعادت بھی بخشے۔ قرآن کریم کی جو پہلی آیت آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور جو آخر تک پڑھی، ان تمام کا مصداق اور مصدق ایک ہی ہے اور مطلب بھی ایک ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس آیات کے اندر فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں، تم ہمیشہ سچ بولنے والے بنو اور ہمیشہ جھوٹ سے بچنے والے بنو۔ لہذا پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین بالاسحار، کہ اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو صبر کرنے والے ہوں، اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو ہمیشہ سچ بولنے والے ہوں، اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہوں۔ آگے فرمایا والقانتین والمنفقین، اللہ کے بندے وہ ہیں جو ہمیشہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوں۔ والمستغفرین، اور اللہ کے بندے وہ ہیں جو رات کے آخری پہر میں اٹھ کر اللہ کے سامنے رکوع اور سجدے اور قیام کرنے والے اور اللہ کے سامنے منت اور سماجت کر کے اپنے گناہوں کے متعلق استغفار کرنے والے ہوں، وہ اللہ تبارک و تعالی کے بندے ہیں۔ گویا یہ ایک آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کی 5 صفات کو بیان فرمایا۔ الصابرین، صبر کرنے والے، والصادقین، سچ بولنے والے، والقانتین، فرما برداری کرنے والے، اور اس سے آگے فرمایا والمنفقین، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، اور والمستغفرین، استغفار کرنے والے۔ ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی، اپنے نیک بندوں کی 5 صفات کو بیان فرمایا۔
اور آگے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو، اور ایمان والو تم تقوی اختیار کرو، اور یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور ہمیشہ سچ بولنے والوں کے ساتھ رہو۔ اللہ فرما رہا تقوی کو اختیار کرو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ رہو۔ تیسری آیت کے اندر اللہ نے کلام فرمایا قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقهم، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کا دن ایسا دن ہے کہ جس دن سچ بولنے والوں کو ہی نفع ہوگا، جھوٹ بولنے والوں کو کوئی نفع نہیں ہونے والا۔ اور احادیث پاک کے اندر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سچ بولنے والے کے بارے میں بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ فرمایا التاجر صدیق الامین، کہ امانت دار تاجر، ایماندار تجارت کرنے والا اور سچ بولنے والا، یہ اللہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کے ساتھ میں اٹھائے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا والنبیین، وہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، والصالحین، وہ نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے، والشہداء، وہ شہداء کرام کے ساتھ ہوں گے، اور والصادقین، وہ سچے لوگوں میں سے شمار کیے جائیں گے۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے۔ فرمایا آقا علیہ السلام نے اگر کوئی امانت دار سچا تاجر ہو، تجارت کرنے والا ہو، وہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور اس کا مقام و مرتبہ نبیوں والی فہرست میں کیا جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے دوسرے موقع پر فرمایا ان الصدق بر، بے شک سچائی، سچ بولنا نیکی ہے، اور یہ نیکی ایسی نیکی ہے ان الصدق بر یہدی الی البر الی الجنہ، کہ نیکی انسان کو جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِنَّ الْكِذْبَ فُجُورٌ، اور جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ یہدی الی النار، کہ گناہ انسان کو جہنم کی آگ تک پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، تمہیں چاہیے کہ احفظ لسانک، اپنی زبان کی حفاظت کرنے والے بنو، اس لیے کہ تم سچ بولنے والے بنو۔ تو سچائی ایک امانت کا درس دیتی ہے، اور قرآن اور حدیث کے اندر بڑی تاکید کے ساتھ اور بڑی اہمیت کے ساتھ آقا علیہ السلام نے اس بات کو ہمارے سامنے روز روشن کی طرح آیا بھی فرمایا۔ آیت ثلاث المنافقین، کہ منافقین کی 3 قسمیں ہیں، جن میں سے 3 عادتیں ہیں، وہ پکا منافق ہیں۔ اس میں سے فرمایا کہ پہلی قسم اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولنے والا ہو، جب بھی بات کرے اس کی زبان سے جھوٹ نکلے۔ فرمایا اس کے علاوہ دوسری قسم وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وہ کسی سے وعدہ کرے تو اس کی مخالفت کرنے والا بنے، اس کے پورا کرنے والا نہ ہو۔ اور فرمایا وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے اس امانت میں وہ خیانت کرنے والا بنے۔ یہ 3 قسم منافقین کی بیان فرمائی۔ تو ان ساری احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے اور قرآن کریم کی آیات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سچ بولنے والے کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں، اور حضرات صحابہ کرام اور حضرات سلف کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ ایک بہت اہمیت کے ساتھ یہ عادت، یہ خصلت حضرات صحابہ میں، حضرات سلف میں، حضرات تابعین میں بڑی اہمیت کے ساتھ پائی جاتی تھی کہ ہمیشہ سچ بولنے والے ہوا کرتے تھے، اور اسی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ انسان کو سچائی ہمیشہ نجات دلاتی ہے، اور انسان کو جھوٹ بولنے والی عادت ہمیشہ ہلاک و برباد کر دیتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر وقت ہمیں یہ خیال رکھیں کہ ہماری زبان سے جو الفاظ نکلے وہ سچ والے نکلے۔ ہماری زبان سے جب الفاظ نکلے تو اللہ کو خوش
خوش کرنے والے الفاظ نکلے۔ آقا علیہ السلام نے ایک موقع پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے عرض کیا، اے صحابہ کی جماعت، کیا میں تمہیں گناہوں میں سے بڑے گناہ کی خبر نہ دوں؟ کیا میں وہ گناہ نہ بتاؤں جو گناہوں میں بڑے گناہ شمار کیے جاتے ہوں؟ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور بتائیے، ضرور ارشاد فرمائیے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ گناہوں میں سے بڑے گناہ یہ ہیں کہ انسان ایک تو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرے، اس لیے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ کسی کا دوست نہیں، کسی کا ہمسر نہیں، وہ اکیلا ہے۔ اور اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ اخلاص کو بھی نازل فرمایا۔ آگے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دوسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کے ساتھ نافرمانی کا معاملہ کرے، یہ بڑا گناہ ہے۔ فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ ہر وقت اپنے والدین کے ساتھ فرما برداری والا معاملہ کرے، نافرمانی والا معاملہ کرنا یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے۔ اور تیسری بات بڑی تاکید کے ساتھ، اور ایک مرتبہ نہیں بلکہ احادیث کی معتبر کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ آقا علیہ السلام نے کم از کم ایک ہی جملے کو 18 بار ارشاد فرمایا کہ قول الزور، اپنی زبان کو جھوٹی بات کہنے سے روکنا۔ 18 بار اس جملے کو ارشاد فرمایا، اور آگے فرمایا کہ اپنی زبان کو غلط اور جھوٹی بات کہنے سے روکنے کے علاوہ جھوٹی گواہی دینے سے بھی روکنا، کہیں کسی کے حق میں جھوٹی گواہی نہ دینا۔ یہ آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ 18 بار آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنا جس کو ہم ایک عام گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا، اس کے بارے میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے اور کبیرہ گناہ ہے جس کو ہم اپنے معاشرے میں گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، اس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کی طرف تشریف لے گئے۔ اب ان کے اہلیہ محترمہ ہیں، ان کے ہاتھ میں کھجور تھا، انہوں نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کو آواز دی کہ اے عبد الرحمن ادھر آ، میں تجھے کچھ دوں گی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا آپ عبد الرحمن کو کیا دینا چاہتی تھی؟ تو آپ نے اس طرح سے بلایا کہ عبد الرحمن ادھر آؤ، میں تمہیں کچھ دوں گی۔ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے ہاتھ میں ایک کھجور تھا، میں وہی دینا چاہتی تھی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے سنو، اگر تمہارا ارادہ اسے کچھ دینے کا نہ ہوتا تو تمہارے اعمال نامے میں ایک گناہ لکھ دیا جاتا۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس انسان نے مذاق میں بھی کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولا، جو عام طور سے ہوتا رہتا ہے مجلسوں میں بیٹھ کر، مذاق میں کسی کو ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ بولا، اس کے لیے بھی بڑا خسارہ ہے، اور وہ بھی گناہ کبیرہ میں سے ایک بڑا گناہ ہے۔ تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے اس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے جھوٹ بولنے کے بارے میں۔ آقا علیہ السلام سے ایک موقع پر پوچھا گیا ایکون المؤمن جبانا، یا رسول اللہ کیا مومن انسان ہو، کوئی مسلمان ہو اور وہ بزدل ہو سکتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا نعم، بالکل ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگلا جملہ صحابہ نے عرض کیا ایکون المؤمن بخیلا، یا رسول اللہ اگر کوئی مومن ہو، کوئی مسلمان ہو، کیا وہ کنجوس ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ ہاں وہ بخیل بھی
ہو سکتا ہے؟ تیسرا جملہ صحابہ پوچھتے ہیں ایکون المؤمن کذابا، یا رسول اللہ کوئی انسان مسلمان ہو اور وہ مومن ہو، کیا وہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا، ہرگز نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ایمان اور جھوٹ، مسلمان ہونا اور جھوٹا ہونا، میرا کلمہ توحید کو پڑھنا اور اس کے بعد دل میں جھوٹ کے لیے جگہ دینا، یہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یا تو وہ جھوٹا ہوگا یا وہ پھر مسلمان ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مسلمان بھی ہو اور وہ جھوٹا بھی ہو، دو میں سے ایک بات ہوگی، یا تو مسلم ہے، اگر مسلم ہے تو جھوٹا نہیں ہے، اگر جھوٹا ہے تو پھر مسلم نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنے دل کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، دن بھر کتنا جھوٹ بولتے ہیں، اور آقا علیہ السلام فرما رہے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ یقول المؤمن کذابا، یا رسول اللہ کوئی مومن ہو جھوٹا ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ آقا علیہ السلام نے صاف لفظوں میں فرمایا ہمیں اپنے دلوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کو پرکھنے کی ضرورت ہے کہ آخر ہمارے دلوں میں ایمان کی چنگاریاں ہیں بھی یا نہیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر وہ کس طرح سے زندہ ہو سکتی ہیں، وہ کس طرح سے آ سکتی ہیں۔ حضرات صحابہ کرام میں ایک یہی وصف تھا، جو تجارت کرتے تو ہمیشہ سچ بولتے۔ کہیں میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا واقعہ ہے۔ آپ کو سب سے پہلے جب نبوت کا اعلان کیا گیا اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے نبی 40 سال کی عمر میں منتخب فرما لیا، مستقل طور پر آپ کو نبوت کا اعلان آسمان سے نازل ہو گیا، آپ پر قرآن کریم کی وحی نازل ہو گئی، تو آپ نے فاران کی پہاڑی پر چڑھ کر کے آواز لگائی وانذر عشیرتک الاقربین، سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو آپ نے وہاں اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں آپ کو خبر دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے، کیا آپ مجھے سچا جانو گے یا جھوٹا؟ فرمایا سب نے کہ آپ سچے ہو، آپ صادق ہو، آپ امین ہو، امانت دار ہو، ہم آپ کی خبر کو یقینی جانیں گے اور ہم اس پر حملہ کرنے کی تیاریاں کریں گے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، ایمان لے آؤ اور تم کہہ دو لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد الرسول اللہ کہہ دو کہ میں اللہ کا رسول بنا دیا گیا ہوں، مجھے نبی مان لیا جائے، تو لہذا قولوا تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم کامران ہو جاؤ گے۔ تو اسی رشتہ داروں میں سے ایک انسان اٹھتا ہے جس کا نام ہے ابو لہب، وہ کہتا تبت لک یا ابی محمد لہذا جماعتنا، اے محمد تو ہلاک و برباد ہو جا، تو کیا تو نے ہمیں اسی لیے یہاں جمع کیا تھا کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر تو کل کا آیا ہوا بچہ اور تیرے دین پر ہم آ جائیں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً تبت یدا کو نازل فرمایا اور حکم فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تو ہی ہلاک اور برباد ہونے والا ہے، اور صرف یہی برباد نہیں ہوگا، ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، تیری اولادیں بھی فرما بردار ہوں گی، تیرا نام و نشان بھی دنیا سے مٹا دیا جائے گا، اور مالہ تیرے مال کو بھی ہلاک و برباد کر دیا جائے گا، اور تیری بیوی کو بھی ہلاک اور برباد کر دیا جائے گا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے یہاں آیت کو نازل فرمایا، اور اس واقعے کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آقا علیہ السلام یہاں بھی سچ کی تعلیم دے رہے ہیں، اے لوگوں تم ہمیشہ سچ بولنے والے بنو۔ اس سے آگے جب ہجرت کا اعلان ہوا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے لیے نکل پڑے، حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں، ان کو آپ نے مخاطب کر دیا کہ آپ ہمارا کھانا آپ غار سور کے اندر لے جا کر کے ہمیں پہنچا دیا کریں، اور آپ حضرت اسما نے کھانے کی ذمہ داری لی۔ اب حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینے کے لیے نکلے ہیں، راستے میں ایک آدمی ملتا ہے، حالانکہ ابو سفیان جیسے مکاروں کی طرف سے اعلان ہو چکا تھا اگر کوئی محمد کو پکڑ کر لائے اسے 100 اونٹ انعام کے دیے جائیں گے، لہذا اب جس آدمی نے دیکھا وہ محمد کی شکل کو نہ جانتا تھا، ہاں ابو بکر صدیق کو جانتا تھا، وہ پوچھ بیٹھا اے ابو بکر تیرے ساتھ یہ انسان جو ہے کون ہے؟ اب ابو بکر چاہتے تو یہاں اسلام اجازت دیتا ہے کہ اگر کسی انسان کی جان پر بن آئے وہاں جھوٹ بولنا فقہ کا مسئلہ ہے، جائز ہو جاتا ہے، لیکن یہاں بھی آقا علیہ السلام کا ایک قاصد، آپ کا ایک خادم سیدنا صدیق اکبر جھوٹ نہیں بولتے بلکہ کہتے ہیں یہ وہ انسان ہے جو ہمیں راستہ دکھا رہا ہے اور ہمیں راستہ بتا رہا ہے، لہذا وہ انسان یہ سمجھا کہ ابو بکر کو مدینے کا راستہ بتا رہا ہے، یہ مدینے کا راستہ دکھا رہا ہے، حالانکہ ابو بکر کی مراد یہ تھی کہ وہ انسان ہے جو ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا کر جنت کا راستہ بتا رہا ہے۔ یہاں آپ نے اپنے دماغ کو استعمال کیا، منطق کو استعمال کیا اور یہ کہا کہ ہمیں راستہ دکھا رہا ہے اور راستہ بتا رہا ہے، مراد ہے کہ راستہ دکھا رہا ہے جنت کا، راستہ بتا رہا ہے جنت کا، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں راستہ دکھا رہا ہے مدینے کا، لیکن آپ نے جھوٹ تو نہیں بولا۔ تو یہاں معلوم ہوا جھوٹ کے بارے میں آقا علیہ السلام کی بڑی سخت باتیں ہیں اور فرمایا جھوٹ بولنے والے کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ اس سے آگے بڑھے تو حضرات صحابہ کرام کے بعد حضرات تابعین اور حضرات سلف کا مقام آتا ہے، اور ان کی زندگیوں کے اندر بھی سچ ہمیشہ پایا جاتا ہے۔ اللہ کے برگزیدہ بندے گزرے ہیں، اس دنیا میں ایسے ایسے بندے آئے ہیں جنہوں کی زبانوں سے بلوغت کے بعد، اور بہت سے ایسے ہیں جن کو بلوغت سے پہلے اور مرنے تک، وفات تک جن کی زبان سے جھوٹ کے الفاظ نہیں نکلے۔ حضرت ربیعی ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یہ اس دور کے انسان ہے جس میں حجاج ابن یوسف کا زمانہ تھا، حجاج ابن یوسف بادشاہ بنا ہوا تھا، اب وہ بادشاہ بڑا ظالم بادشاہ تھا، اس نے حکم دیا کہ اس کے بیٹوں کو گرفتار کر کے لایا جائے اور ان کو قتل کر دیا جائے، چنانچہ اب وہ دونوں بیٹے کہیں جا کر کے چھپ گئے، کسی نے کہا کہ ان کے والد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، لہذا ان کے والد کو گرفتار کیا جائے، اس سے پوچھا جائے شاید کہ وہ بتا دے کیونکہ جھوٹ نہیں بولتا۔ والد کو گرفتار کیا گیا، اب چاہتا تو جھوٹ بول سکتا تھا، ایک تو اولاد ہے، اولاد کی نسبت سے تو ماں باپ کیا کر جاتے ہیں، دوسری بات جھوٹ بولنا جائز تھا، میں نے بھی کہا فقہ کا مسئلہ ہے، جان پر بنائے تو جھوٹ بولنا جائز ہے، لیکن یہاں اس باپ نے جھوٹ نہیں بولا، ان کی خبر دے دی، بیٹے کو گرفتار کر کے لایا گیا، لیکن حجاج کے دل میں اس انسان کی محبت آ گئی کہ اس انسان نے ایسے موقع پر جھوٹ نہیں بولا، لہذا دونوں بیٹوں کو ان کے رہا کر دیا۔ تو میں نے کہا ان الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات دیتی ہے، تو یہاں سچ نے انہیں بچایا، والکذب یہلک، اور جھوٹ ہمیشہ انسان کو ہلاکت میں ڈالتا ہے، جھوٹ ہمیشہ انسان کو بربادی میں ڈال دیتا ہے۔ ابھی زیادہ پرانے واقعات کی طرف نہیں جاتا، وقت بھی نہیں ہے۔ مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں امید ہے کہ سبھی نے ان کا نام سنا ہوگا۔ مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمت اللہ علیہ کی زندگی بڑی پاکیزہ زندگی ہے، بڑی نورانی زندگی ہے۔ یہ اللہ کا وہ مرد مجاہد انسان ہے جس کی زبان سے بچپن سے اور وفات تک جھوٹ نہیں نکلا۔ کاندھلی کے رہنے والے تھے، اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک موقع پر سفر کے لیے نکلے، راستے میں ڈاکوؤں نے گھیر لیا اور ان کے ساتھ میں ان کے گھر کی خواتین بھی تھی۔ اب مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ڈاکوؤں سے کہ آپ ہمارے گھر کی خواتین کی طرف قدم نہ بڑھائیں، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں جو بھی کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہم تمہیں دلا کر کے دیں گے۔
لہذا وہ ڈاکو ان پر اطمینان کیا, بھروسہ کیا, اور مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمت اللہ علیہ کی خواتین کی طرف وہ نہیں گئے, بلکہ مولانا خود وہاں تک پہنچے اور جا کر کے خواتین سے کہا کہ اس طرح سے معاملہ ہے, میں نے وعدہ کیا ہے تمہارے پاس جو بھی چیزیں ہو, نقد ہو اور کوئی زیور ہو, جو بھی کچھ ہو وہ ہمیں دے دو تاکہ میں ڈاکوؤں کے سپرد کر کے آگے بڑھوں. لہذا سب نے اپنی چیزیں اور نقد رقم وغیرہ جو کچھ بھی تھی اتار کر کے دے دی. مولانا نے ایک رومال میں اکٹھا کیا اور ڈاکوؤں کے سپرد کر دیا. قافلہ آگے بڑھا تو ایک خاتون کی آواز مولانا کے کان میں آئی جو کہہ رہی تھی کہ میرے پاس ایک سونے کی چیز ہے جو زیادہ قیمتی نہیں, زیادہ مہنگی نہیں ہے, لیکن میں نے اس کو چھپا لیا. مولانا نے فوراً قافلے کو روکا اور کہا کہ ٹھہر جاؤ, وہ چیز بھی مجھے دے دو, اس لیے کہ حالانکہ میں ڈاکوؤں کو ضرور دوں گا, اس لیے کہ میں نے ان سے وعدہ کیا ہے اور میں جھوٹ بولتا نہیں. چنانچہ مولانا نے وہ چیز بھی لی, واپس آئے, ڈاکوؤں کے سپرد کی. ڈاکوؤں نے کہا اگر آپ چاہتے تو لے جا سکتے تھے. مولانا نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں اَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ كَذَّابًا, مومن ہو اور وہ جھوٹا ہو, یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے مجھے حدیث یاد ہے, میں جھوٹ نہیں بولتا, میں یہ چیز بھی تمہیں سپرد کر کے آگے بڑھتا ہوں. وہ ڈاکو بھی نوجوان انسان تھا, کہنے لگا میں نے اپنے والد سے سنا ہے کہ کاندھلے کے اندر ایک پیر ہے, بزرگ ہے, جن کا نام مظفر حسین ہے, کیا آپ وہی تو نہیں ہیں؟ فرمایا کہ میرا نام مظفر حسین ہی ہے. کہنے لگا کہ میں نے اپنے والد سے سنا تھا کہ مظفر حسین کاندھلے کا رہنے والا ہے, زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا. آپ سے ہم آج سے توبہ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں بھی ایسا ہی بنا دیں. لہذا مال بھی بچ گیا اور ان ڈاکوؤں نے توبہ بھی کی, صرف اس بنیاد پر کہ سچائی کی بنیاد پر. اور آج ہماری زبانوں پر, ہماری زندگیوں میں, ہماری منٹ اور سیکنڈوں کے اندر جھوٹ بھرا ہوا ہے اور ہم اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے. اور سب سے زیادہ جھوٹ ہمارے موبائلوں پر چلنے لگا ہے. فون کرے کہاں ہے, فلاں جگہ ہوں, حالانکہ بیٹھا کہیں اور ہے. اللہ کے نیک بندو اگر مومن ہو اور اگر دل کے اندر ایمان کی ذرہ برابر بھی چنگاری موجود ہے, اس حدیث کو سن کر کے سمجھو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف صاف فرمایا اَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ كَذَّابًا, مومن انسان جھوٹا نہیں ہو سکتا, مسلمان انسان جھوٹا نہیں ہو سکتا. فرمایا زانی ہو سکتا ہے, زنا کرنے والا ہو سکتا ہے, آپ چوری کرنے والے ہو سکتے ہیں, اور آگے فرمایا کہ بزدل ہو سکتا ہے, فرمایا کہ بخیل و کنجوس ہو سکتا ہے, سب چیز ہو سکتی ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور اسی کے بارے میں ایک واقعہ بتا کر کے بات کو ختم کرو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت شریفہ تھی کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام سے پوچھتے کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے. اگر کوئی دیکھتا تو کہتا کہ ہم نے دیکھا ہے, کوئی نہیں دیکھتا تو وہ منع کر دیتے. ایک مرتبہ پوچھا تو کسی نے کچھ نہ کہا, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کہا کہ آج میں نے خواب دیکھا ہے, اور پھر اپنے خواب کو ارشاد بیان کرنا شروع کیا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام آئے, مجھے اٹھا کر کے لے جانے لگے. میں ایک ایسی جگہ پر پہنچا, میں نے دیکھا کہ ایک انسان زمین پر لیٹا ہوا ہے اور ایک انسان کھڑا ہوا ہے. اب لیٹنے والے کے سر پر پتھر مار رہا ہے. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ آگے چلو. ہم آگے چلے تو ہم نے دیکھا کہ ایک انسان ہے کہ ایک دوسرے انسان کے جبڑے کے اندر کوئی لوہے کی سلاخ دیتا ہے اور اس کے کلوں کو گدھی تک چیرتا ہے, اور پھر ایک کلا چیرنے کے بعد دوسرا چیرتا ہے. اس نے دوسرا چیرتا ہے تو پہلا والا صحیح ہو جاتا ہے, پھر دوسرا چیرتا ہے تو وہ والا صحیح ہو جاتا ہے. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا کہ آگے چلو. پھر ہم اور آگے چلے تو میں نے دیکھا کہ ایک تنور ہے اور اس تنور کے اندر آگ جل رہی ہے, انگارے دہک رہے ہیں, اس کے اندر ننگے مرد اور ننگی عورتیں جل رہی ہیں. اور جب آگ تیز ہوتی ہے تو اوپر کو اٹھاتے ہیں, آگ ہلکی ہوتی ہے تو نیچے چلے جاتے ہیں. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا کہ آگے چلو. پھر میں نے آگے بڑھا تو میں دیکھتا کیا ہوں کہ ایک خون کی نہر ہے اور اس نہر کے اندر ایک آدمی تیر رہا ہے اور ایک بہار ہے. اب خون کے اندر جو انسان تیر رہا ہے وہ بہار کھڑا
کھڑے ہونے والا شخص اس تیرنے والے کو ایک پتھر مارتا ہے جب بھی وہ باہر آنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ آگے چلو، واقعہ لمبا ہو جائے گا، ٹائم ہو چکا۔ تو یہ سارے آدمی کون تھے؟ فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ خواب پورا ہونے کے قریب ہوا تو جبریل و میکائیل نے مجھے بتایا کہ پہلا آدمی جو آپ نے دیکھا کہ زمین پر لیٹا ہوا ہے اور دوسرا آدمی اس کے اوپر پتھر مار رہا ہے، وہ انسان ہے جس نے قرآن کریم کو پڑھا اور پڑھ کر کے بھول گیا، یا قرآن کریم کو پڑھا لیکن اس پر عمل نہ کیا، یا قرآن کریم کو پڑھا لیکن اس کو سمجھ کر پڑھنے کے بعد بھی اس پر عمل کرنے کی، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی اسے توفیق نہ ہوئی، وہ پہلا انسان وہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ دوسرا انسان جس کے کلوں کو چیرا جا رہا ہے گدی تک، وہ ہے جس کو انسان کو جھوٹ بولنے کی عادت تھی، وہ اپنی زندگی میں جھوٹ بولنے والا تھا اور قیامت تک اس کے ساتھ یہی عذاب ہوتا رہے گا۔ آگے فرمایا کہ تیسرا انسان، جس انسان کو آقا علیہ السلام فرماتے تنور میں جل رہے تھے، وہ انسان ہے اس امت کے زانی اور زانیہ، وہ زنا کرنے والے اور کرنے والیاں۔ اور فرمایا کہ چوتھا انسان جو خون کی نہر میں ہے اور ایک پتھر مار رہا ہے، وہ انسان ہے جو اپنی زندگی میں سود خور ہے، سود کھانے والے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی سود کے متعلق بھی بڑی احادیث آئی ہے، بہرحال اس وقت بھی نہیں ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی سعادت نصیب فرمائے، اور وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت پڑھو۔